کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اورنگزیب خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد اور جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، 45,000 ملازمین کا مسئلہ ہے، اس میں وہ جو ملازمین ہیں کیا ان میں بھی کوئی اجتماعی طور پر، انفرادی اجتماعی طور پر بھی کوئی تشویش پائی جاتی ہے، اور کیا وہ اپنے جو لیڈرز ہیں آپ لوگوں سے کسی اور سے وہ رابطہ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جی۔ میں اس بارے میں عرض کروں کہ جی بالکل تشویش کیوں نہیں پائی جاتی۔ جب ایک آدمی ایک دوسری جگہ ہجرت ہی ہے ایک طرح کی، تو بے سر و سامان ہوگا، تو اس میں اس کے بہت سے مسائل ہیں۔ تو پہلے تک ابھی تک تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ سٹروک اب پتہ لگا ہے کہ بھائی 30 جون کے بعد ہم ختم ہیں، اور 30 جون کے بعد ہمیں یہاں سے صوبوں میں بھیج دیا جائے گا۔ تو نیچرلی بات ہے، جب آدمی جائے گا کہیں دوسری جگہ جائے گا، اس کے بچوں کا پرابلم ہوگا، اس کی تعلیم کا پرابلم ہوگا، اس کے مکان کا پرابلم ہوگا، اس کی سیٹلمنٹ کا پرابلم ہوگا، تو تشویش تو بہت پائی جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں ہماری آج میٹنگ بھی تھی، اس میں تمام لیڈرز آئے ہوئے تھے، اور یہ بات حکومت وقت کو خصوصی طور پر سوچنا چاہیے، خاص کر صوبے کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسا کوارڈینیشن کریں، کوارڈینیشن کر کے مل کے ایسا اس کا سلوشن نکالیں کہ آدمی بھی ڈسٹرب نہ ہو، جس طرح صوبوں کو جانا ہے یہ چیزیں اس طرح جائیں، مطلب پیسفلی اور اس طرح جائیں کہ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں۔ حاجی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جو یہاں کے ملازمین ہیں ان کو اگر وہاں زبردستی دھکیلا جا رہا ہے جبکہ صوبے ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ ان ملازمین کا؟ پہلے تو میں چینل 5 کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم جیسے مزدوروں کو چینل 5 آنے کی دعوت دی، اور جو آپ نے 18ویں ترمیم کے بعد ملازمین کی بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ملازمین منسٹریاں 10 گئی ہیں صوبوں میں، تو وہاں اس کے ساتھ ساتھ محکمے اگر گئے تو ساتھ پیسے بھی ان کو جا رہے ہیں، تو صوبوں کو بھی بڑا دل کرنا چاہیے، اور جو ملازمین مرکز میں نہیں کھپ رہے اور سرپلس پول میں چلے گئے ہیں ان کو صوبوں کو قبول کرنا چاہیے، تاکہ وہ ان کی پریشانیاں ختم ہوں۔ نہیں تو جس طرح میرے صدر صاحب نے بتایا کہ یہاں اسلام آباد میں کسی کو مکان الاٹ ہے، وہ یہاں اس کے بچے پڑھ رہے ہیں، اس کو ساری سہولتیں موجود ہیں، جب وہ لاہور جاتا ہے، ڈیرہ غازی خان جاتا ہے، کراچی جاتا ہے، کوئٹہ جاتا ہے، کہاں جہاں محکمے ہوں گے، جہاں پوسٹنگ ہوگی، جب وہ جائے گا تو اس کو تو پہلے سال 2 سال تو اس کے لیے پریشانی رہے گی۔ تو یہ بھی گورنمنٹ کا کام ہے، مرکز کا بھی کام ہے، صوبوں کا بھی کام ہے، مل جل کے کوئی ایسا نظام بنائیں کہ جو آدمی ولنگ ہو کہ ہمیں بے شک صوبوں میں بلانگ کرتے ہیں، کوئی پنجاب سے کرتا ہے، خیبر پختونخوا سے کرتا ہے، یا سندھ سے کرتا ہے، بلوچستان سے کرتا ہے، ان کو بے شک بھیجیں، اور جو ولنگ نہیں ہے وہ ان کو یہاں کھپائیں، محکموں میں کھپائیں۔ پاکستان کی منسٹریاں بہت ہیں، یہاں بھی کھپنا چاہیے اور صوبوں میں کو بھی جانے چاہیے۔ پریشانی تو بہت ہے، جب سے یہ قانون بنا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ آج دن تک مزدوروں کے لیے جس نام کے اوپر ساری دنیا ووٹیں لیتی ہے، آج دن تک مزدوروں کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا گیا جس سے مزدوروں کا مستقبل روشن ہو۔ ساری بڑی بڑی پارٹیاں آتی ہیں، ووٹیں لیتی ہیں، ووٹوں کے بعد آج دن تک اس اسمبلی کو بھی 3.5 سال ہو گئے ہیں وجود میں آئے ہوئے، آج دن تک اسمبلی میں کوئی مزدوروں کے بارے میں کوئی بات کسی بھی منسٹر نے، ایم این اے نے، سینیٹر نے نہیں کی۔ اس سے پہلے پچھلے 15-20 دن ہو گئے کہ مہینہ ہو گیا، یہاں سہ افریقی لیبر کانفرنس ہوئی تھی، جس میں مزدور بھی تھے، صنعت کار بھی تھے، اور عام مزدور بھی تھے، جس میں رضا ربانی صاحب بھی تشریف لائے، خورشید شاہ صاحب بھی آئے۔ وہاں پہ تینوں باتیں سنی گئیں۔ یہ NIRC ختم ہو رہا ہے، جو اسلام آباد کے 23 یونین ہیں، اسلام آباد میں CDA سمیت 23 یونین ہیں جو اس قانون سے متصل ہوئی ہیں۔ اگر وہاں پہ کانفرنس ہوئی، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں وہ کانفرنس کا اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا، کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ ہم لوگ وکیلوں کے پاس بھی گئے، ہم لوگ مزدور لیڈروں کے پاس بھی گئے، ہم لوگ صحافی بھائیوں کے پاس بھی گئے کہ ہمیں اس کا سولوشن چاہیے کہ 23 یونین جو عملاً ختم ہو چکی ہیں ان کا مستقبل کیا ہے۔ ہماری CDA مزدور یونین کی جو مزدوروں کی تعداد ہے وہ 15,000 ہے، 15,000 ہم ہیں۔ یہ ADVP دیکھے، PWD دیکھے، ریڈیو پاکستان دیکھے، یہ تقریباً OGTCL دیکھے، اتنے ادارے ہیں کہ وہ سارے کے سارے 23 یونین ڈسٹرب ہو گئی ہیں۔ تو اگر مزدوروں کو 1.5 سال بعد ووٹ کے لیے پھر آ جائیں گے، آج سب کو پتہ ہے کہ مزدوروں کے لیے NIRC عملاً ختم ہو چکی ہے، ان کی رجسٹریشن نہیں ہے، کسی کا ریفرنڈم ڈیو ہے، کسی کا CBA بقایا، وہ آج مجھے نوکری سے کر نکال دیتی ہے، تو میں کہاں جاؤں؟
میرے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں NIRC میں جاؤں اپیل کروں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو یہ میں گزارش کروں گا صدر پاکستان صاحب سے, آصف علی زرداری صاحب سے, اور اس میں ان کا میں شکریہ بھی ادا کروں گا. جو باتیں اچھی ہیں, انہوں نے 50% پچھلے بجٹ میں تنخواہیں بڑھائیں. آج دن تک کسی بھی پارٹی نے, جتنی بھی گورنمنٹیں آئی ہیں, 50% تنخواہ کسی نے نہیں بڑھائی. ابھی 15% بڑھا دی ہیں. اسکیل چینج کر دی ہے, چونکہ گورنمنٹ کے ملازم ہیں, اسکیل چینج کر دی ہیں. وہ جو انہوں نے نیا بایو ڈیٹا دیا ہے, میں ایک اسسٹنٹ ہوں. میں نے جو دیکھا ہے کہ جب میرے سارا کچھ ضم کریں گے, مجھے 4000 کا فائدہ ہو رہا ہے. ٹرن بائی ٹرن سب کو کچھ نہ ملا. لیکن جو 50% لوگوں کو دیا ہے نا پچھلی دفعہ, لوگوں کی یہ امید تھی کہ اس دفعہ بھی 50 نہیں تو 25% یا 30% ہماری تنخواہیں بڑھ جائیں گی, لیکن نہیں بڑھی. مزدوروں کا برا حال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ CDA میں نے 73 سے 1973 سے یونین میں ہوں, 38 سال میری نوکری ہے, اور میرے بزرگ بھی اس پہ آتے ہیں. اپنا حاجی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اورنگزیب صاحب, اگر ایک پیشکش کی جاتی ہے ان ملازمین کو جو وفاق سے تعلق رکھتے ہیں 45,000 گولڈن ہینڈ شیک کی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ